غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع شوپیاں میں بے حرمتی اور دوہرے قتل کا نشانہ بننے والی 2 کشمیری خواتین کے اہل خانہ 15 سال گزرنے کے باوجود تاحال انصاف سے محروم ہیں۔ مقتولہ آسیہ اور نیلوفر کو شوپیاں میں بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے 29 مئی 2009 کو اغوا کر کے بے حرمتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا تھا۔ ان کی لاشیں 30 مئی کو ایک ندی سے ملی تھی۔ مقتولین کے اہل خانہ کو بھارتی اداروں پر بالکل بھی اعتماد نہیں ہے اور وہ آزاد بین الاقوامی فورموں سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سانحہ شوپیاں مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی عصمت دری کا واحد واقعہ نہیں ہے، بلکہ 1990 سے اب تک مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجوں، پیراملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے کشمیری خواتین کی بے حرمتی، اجتماعی عصمت دری اور بدسلوکی کے 11,263 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارتی فوجی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے جائز مطالبے کو دبانے کے لیے کشمیری خواتین کی بے حرمتی، ہراسگی اور انہیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ادھر ضلع کپواڑہ میں بھارتی فوج نے ایک پولیس اسٹیشن پر دعویٰ بول کر پولیس افسران اور اہلکاروں کو بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا، جو ضلع میں فوجی مظالم کے ایک کیس کے سلسلے میں تفتیش کر رہے تھے۔ فوجیوں کے حملے میں پولیس کے کم از کم 4 اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ علاقے میں انسانی حقوق کے گروپوں اور سیاسی رہنماؤں نے بڑے پیمانے پر اس واقعے کی مذمت کی۔ دریاسنا جموں کے گورنمنٹ میڈیکل کالج اور ہسپتال میں میل نرسوں نے ناروا سلوک کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج کے باعث ہسپتال میں کئی گھنٹوں تک کام معطل رہا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں کشمیری عوام کو ڈرانے اور دمکانے کے لیے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے حالیہ بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ محمود ساگر نے کہا کہ کشمیریوں کو اپنی مرضی کا پیشہ اختیار کرنے اور سرکاری یا نجی شعبے میں ملازمتیں تلاش کرنے کا ناقابل تنسیق حق حاصل ہے اور ایک قابض کے طور پر بھارت کو کشمیر کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ امت شاہ نے ایک حالیہ بیان میں کہا تھا کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والے کشمیریوں کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو مقبوضہ علاقے میں ملازمتیں نہیں دی جائیں گی۔ بھارتی فوج کے ایک ریٹائرڈ میجر امرجیت سنگھ شاہی کو 20 سابق فوجیوں کے ساتھ 6 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے، جس سے بھارتی فوج میں بدعنوانی کا ایک جال بے نقاب ہو گیا ہے۔ مالی جرائم کی ونگ نے امرجیت سنگھ شاہی کو دھوکہ دہی پر مبنی سرمایہ کاری اسکیم میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا ہے۔